اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جن سے امیدیں ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی لاپتہ ہوگا تو یہ لوگ ہماری آواز بنیں گے، ہمارے کیسز درج کرائیں گے اور ہمیں انصاف دلوائیں گے وکلا صاحبان، تو وہ قہر اب ان پر بھی آ پڑا ہے۔ 2 وکلا جو ہیں وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ لوگ تو ادھر والے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ کی جانب دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو آئیں گے، جو وٹس ایور آ رہے ہیں، ان کے نزدیک ایک دھرنا بہت بڑا ایشو ہے۔ ان کے نزدیک لوگوں کے بندے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے نوجوان بچے اٹھائے جاتے ہیں، وکیل اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ وہاں ان کو قانون کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آئین میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قانون میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ کہیں کہ ہاں بھائی اس نے یہ غلط کیا ہے، لے آؤ اس پر جو ہے نا یہ پینلٹی ہے، یا اس کو پیش تو کرو، کم سے کم پتہ تو ہو یار یہ اس تھانے میں ہے، اس جیل میں ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پہ پتہ نہیں ہے جو انسانوں پر جو بدترین جبر کیا جا رہا ہے۔ ہم تو سنتے آئے کہ بھائی گوانتانامو بے میں امریکہ اتنے ظلم کر رہا ہے، امریکہ اتنے ظلم کر رہا ہے۔ امریکہ نے بھی چھوڑ دیے۔ اسلام آباد میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ ڈی سی کس کے آشیرواد سے بیٹھا ہوا ہے؟ جسٹس بابر ستار کنٹیمپٹ کورٹ لگائی 6 مہینے دی، ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے یار۔ مطلب ایک شخص ایک معمولی سا چپڑاسی بھی ہو، اگر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ جب آ جاتی ہے نا، اس کو نہ کوئی جج کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی کورٹ کچھ کر سکتا ہے۔ چھوڑ دیں، اگر جب آپ آنسو بھی بہاتے ہیں، آپ ایسی تلخ باتیں، ہم سے بھی تلخ باتیں کرتے ہیں اور انصاف آپ فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر ججی شپ چھوڑ کے ایکٹنگ شروع کریں۔ تلخ باتیں، توہین عدالت ہم پہ لگتی ہے، لگنی ان پہ چاہیے جو لاپتہ کرتے ہیں، جو قانون کو پامال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر جبری لاپتہ ہونے والے کیسز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بڑے عرصے بعد دیکھنے میں آیا تھا، پہلے یہ تھا کہ اکا دکا اٹھایا جاتا تھا، لیکن اب لگتا ہے ایک دفعہ پھر ایسی فضا بنائی جا رہی ہے جو 2005-06 کی یاد دہانی کراتی ہے، اور پھر ایک ایسی فضا ہے جہاں پر نہ اسٹوڈنٹس بچ رہے ہیں، نہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بچ رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جن سے امیدیں ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی لاپتہ ہوگا تو یہ لوگ ہماری آواز بنیں گے، ہمارے کیسز درج کرائیں گے اور ہمیں انصاف دلوائیں گے وکلا صاحبان، تو وہ قہر اب ان پر بھی آ پڑا ہے۔ 2 وکلا جو ہیں وہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ جو پہلے ہیں ان کا تعلق ہے واشو کے علاقے ناگ سے۔ ان کو 11:15 بجے رات کو گولی مار چوک سے مبینہ طور پر فورسز میں عرف کالے ویگو میں آ کے لے گئے۔ دوسرے جو وکیل صاحب ہیں، ان کا نام فدا بلوچ دشتی ہے، یہ A1 سٹی سے اٹھائے گئے ہیں، نیشنل پارٹی سے غالباً ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ وکلا تک آ گئی۔ اچھا، پہلے وکلا کو تنگ کیا جا رہا تھا، ایسا نہیں تھا۔ یہ BYC جب سے ایکٹیو ہو گئی ہے، ان کے ساتھ جو وکیل ہیں، اسپیشلی ان کے جو ایک ایکٹیو ممبر ہیں BYC کے، عمران بلوچ ایڈوکیٹ، ان پر بھی ایک کیس مبینہ طور پر ایک من گھڑت چوری، گاڑی چوری کا کیس ڈال دیا۔ وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ایسوسیٹ فیمیل تھی، ان کو ملا کے کوئی گاڑی چوری کا کیس بنا دیا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیس بنائے جاتے ہیں، مطلب وہ FIR پڑھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ سرکس ہے یا یہ قانون ہے۔ لیکن یہاں پہ طاقتور ہلکے جب قانون کو جوک سمجھیں، جوک بنائیں، تو پھر وہاں FIR بھی ایسی ہی، وہاں پہ ادارے پھر ایسے ہی کام کریں گے۔ تو اب جو FIR ابھی PTI والوں پر جو ہوئی ہے، ان کے MNAs پر ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھیں تو صحیح، کسی نے پستل تانا، کسی نے کلاشن کوف تانی، کسی نے کس کو مارا، مطلب یار حد ہوتی ہے۔
कम से कम बच्चा भी पढ़े ना तो उसकी भी सेंस क्लियर होती है। तो इसी तरह इमरान बलोच पे पहले FIR हुई थी, वो अभी भी मेरे ख्याल में वो केस में जमानत पे है, भुगत अभी तक रहे हैं। ये कानून है कि जिसमें उसका अपना वकील बेचारा दरपदर होता है, मैं और आप क्या गिले करें। तो हर नौबत यहाँ तक आ गई है, कहते हैं कि यार ले दे के थाने में आम केस, क्योंकि ये तो यार लोग हैं, इनके तो फिर थानों से भी बड़ी वो होती है, तो ये तो और ज्यादा देर तक चलती है। तो ये हुआ। तो जो नौजवान एक्टिव वकला हैं, जिस तरह अमीन बख्शी है, दूसरे वो आज खालिद अहमद जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ गए, और जो जस्टिस साहिबान हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हाई कोर्ट के, जिन की ये जिम्मेदारी है, फर्ज है कि उन्होंने हमारे हुकूक का, मतलब वो सरबराह है, कहीं पामाली होती है तो उन्होंने यकीनी बनवाना है। ISI गलत करे, MI करे, CTD करे, वटेवर जो है, आखिर में तो हमें यही बचता है। लोग तो इधर वाले चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब देख रहे हैं, इसके बाद जो आएंगे, जो व्हाट्सएवर आ रहे हैं, उनके नजदीक एक धरना बहुत बड़ा इशू है। उनके नजदीक लोगों के बंदे उठाए जाते हैं, उनके नौजवान बच्चे उठाए जाते हैं, वकील उठाए जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। वहां उनको कानून की बेहुरमती हो रही है, कुछ नहीं होता। अगर कोई धरना दे कि यार हम वहां महीना बैठे में कोई नहीं सुनता, मजबूरन असेंबली के सामने आए हैं या रेड जोन में आए हैं, तो हमारे ये जज साहिबान एक्टिव हो जाते हैं, तब इनको हकूक व फराइज याद आ जाते हैं, बेसिक राइट्स याद आ जाते हैं, वहां भी इनको नजर नहीं आता। मैं फिर बात कर रहा हूं कि व्हाट्सएवर उनका गुनाह है, जिस भी उसमें कोई मुलविस होता है, आयन में हर चीज लिखी हुई है, कानून में हर चीज लिखी हुई है, उसके मुताबिक आप कहें कि हाँ भाई इसने ये गलत किया है, ले आओ, इस पर जो है ना ये पेनल्टी है, या इसको पेश तो करो, कम से कम पता तो हो यार ये इस थाने में है, इस जेल में है। लेकिन नहीं, यहां पे पता नहीं है, जो इंसानों पर जो बदतरीन जबर किया जा रहा है। हम तो सुनते आए कि भाई ग्वांतानामो बे में अमेरिका इतने जुल्म कर रहा है, अमेरिका इतने जुल्म कर रहा है। अमेरिका ने भी छोड़ दिए, वो हमारे थे कि उन पे प्रूव नहीं हो चुका तो उनको छोड़ दिया, हमारे वो लोग आ गए। यहाँ पे अक्सरियत की अभी तक नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, फिर आज कहते हैं समीदीन ये आ गई है, महाजेब आगे आ गई है। भाई ये वो इफेक्टेड घरानी है, जब मर्द उठाए गए तो खवातीन ही आगे आई। जो लोग जानते हैं, ये खवातीन पहले इतनी एक्टिव नहीं होती थी। ये 2000 मामा कदीर ने जब कैंप लगाया था तो मर्द हजरात तो डरे होते थे, तो वो तो एहतजाज पे भी नहीं आया करते थे। वो क्या करते थे, एक कैंप लगा हुआ है तो जिसके घर से लापता होता था, मतलब जिस तरह समीदीन है, इसका वालिद लापता था, तो बाकी इनके घर वाले मर्द हजरात डरते थे कि भाई कि हमारे साथ भी ना हो, तो ये समीदीन को छोड़ गए या मालब को छोड़ गए या इनकी वालिदा को छोड़ गए, या कोई और फीमेल यहाँ होती थी, मामा कदीर होता था, मर्द हजरात बहुत कम होते थे। तो ये लोग वही चीजें देख के बड़े हो गए। आज जब वो बातें, अच्छा ये बातें जो ये कहते हैं वो इतनी सख्त बात, ये कोई सख्त बात नहीं है, ये मामूल है। यहाँ पे जिन चीजों को आप सख्त कहते हैं, सख्त नहीं, ये मामूल है। जबरी गुमशुदगी यहाँ मामूल हो चुकी है, इंसानी हुकूक की पामाली यहाँ मामूल हो चुकी है। वो क्या है, वो नॉर्म्स बन चुकी है, सोशली एक्सेप्टेड जो बिहेवियर है हमारा, हमने एक्सेप्ट किया हुआ। ओ वीगो वाले ने कहा, ओ ये हो गया। अब ये चीज, बाकी पहले तो ये बड़ी सनसनी होती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ गया। अब तो वजीर आला भी बिठाए जाते हैं, हो सकता है अभी बिठाए गए, नेक्स्ट टाइम लापता कर दिए जाए। तो ये सूरत हाल है। आप अंदाजा लगा लें कि मुझे तो डर पड़ रहा है कि पंजाब में वो जज साहबान लिख रहे थे कि हम पे इंटेलिजेंस वाले बड़ा वो कर रहे हैं कि आप फैसले ऐसे ऐसे दें, वो लिख रहे हैं। तो मुझे तो डर है कि हमारे बलूचिस्तान वाले जजेस बेचारे इस चीज़ से तो नहीं डरते कि यार वो तो लिख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम ही उठाए जाए। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है।
اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے اور بنا دیا گیا ہے لاپتہ افراد کا کہ اگر ایک گھر میں سے ایک لاپتہ ہوا تو دوسرا اس کا بھائی یا وہ کالعدم تنظیم میں گیا یا ایسا ہوا کہ انہوں نے اٹھایا یا وہ بعد میں گیا، تو یہ بڑی دو چیزیں بڑی وہ ہیں۔ اب ایک شخص ان میں ایسے تھا، اس کو اٹھایا، یہاں پہ کوئی 8-9 مہینے اپنے پاس رکھا تھا اداروں والوں نے، وہ پھر بعد میں چھوڑا، وہ گیا، وہ پھر مجید بریگیڈ کو اس نے جوائن کیا۔ اچھا یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم دیکھا، ہم نے اسے پکڑا تھا، وہ ان سے ہی تعلق رکھتا تھا، لہٰذا آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی یا کوئی بھی ان کے خاندان والے بھی دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ ہے، وہ BLA کا ہے، BLF کا ہے، وٹ ایور جماعت سے اس کا تعلق ہے، قانون کے مطابق آپ آئیں، عدالت کے تھرو سے آپ سزا دلوائیں۔ جب آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور پھر ویسے چھوڑتے تو یہی نظر آتا ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو آپ عدالت میں پیش کرتے۔ دوسرا نیریٹو ادھر سے ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے اٹھایا، انہوں نے اتنا جبر کیا، ظلم کیا، مجبور ہو کر اس نے کہا یار اب کیا بچا ہے، لہٰذا ہو گیا کالعدم تنظیم جوائن کی۔ تو یہ دوسرا نیریٹو۔ لیکن پھر بات آتی ہے قانون اور آئین کی، جب ان اداروں کو اس پہ اعتماد نہیں ہے تو باقیوں سے آپ کیا گلہ کرتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں کرتے۔ اور لاپتہ افراد کے جو بھی لواحقین ہیں، واحد حل یہ ہے کہ ان اپنے لوگوں کو رجسٹر کروائیں اور آواز اٹھائیں۔ ہماری بدبختی اکثر لوگ اس لیے بھی مارے گئے کہ ان کے خاندان والوں نے آواز نہیں اٹھائی، ان کو کہا گیا آپ چپ رہیں چھوڑیں گے، بعد میں مار دیا۔ ابھی اسلام آباد میں جو ڈاکٹر عثمان کا بیٹا فیضان تھا وہ نہیں چھوٹ رہا، کہا 2 دن کے لیے، 2 مہینے ہو گئے، اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اگر بچانا ہے تو ہم نے مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ آ گیا، اگر وہ آواز نہ اٹھاتا تو شاید وہ 2 سال ہو جاتے، نہیں چھوٹتا۔ تو اب بھی یہی ہے کہ اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں، ہماری ہاشم کاکڑ صاحب، عبداللہ بلوچ صاحب، روزی خان بڑیچ صاحب، ظہیر الدین کاکڑ صاحب، عامر رانا صاحب، اور جن کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے، ان سب سے گزارش ہے کہ آج آپ کے وکلا اٹھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آج بھی چپ رہے آپ لوگ، اگلی باری ججز کی ہے تو ٹھیک ہے، یہی ہوتی ہے۔ میں یہی اس لیے بھی کہتا ہوں کہ جس دن جرنیل کا بیٹا اٹھنے لگ جائے گا، IG پولیس کا اٹھنے لگ جائے گا، IGFC کا اٹھنے لگ جائے گا، یہ جنگ اس وقت اٹھے گی۔ یا ان لوگوں کو اٹھانے والوں کو جس دن سزا دی جائے گی کہ آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا، آپ لوگوں نے قانون کی جو وقت ہے اس کو پامال کیا، آپ پر یہ سزا بن رہی ہے اور ان کو دی جائے گی، تو تب کچھ ہوگا۔ اسلام آباد میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ DC کس کے آشیرواد سے بیٹھا ہوا ہے؟ جسٹس بابر ستار کنٹیمپٹ کورٹ لگائی 6 مہینے دی، ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے یار۔ مطلب ایک شخص، ایک معمولی سا چپڑاسی بھی ہو، اگر اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ جب آ جاتی ہے نا، اس کو نہ کوئی جج کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی کورٹ کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی ہمارے یہ جج صاحبان بیٹھتے ہوں گے بڑا ہم انصاف کر رہے ہیں، بلوچستان کو ہم نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، پھر ٹسوے بھی بہاتے ہیں۔ یار چھوڑ دیں۔ اگر جب آپ آنسو بھی بہاتے ہیں، آپ ایسی تلخ باتیں، ہم سے بھی تلخ باتیں کرتے ہیں اور انصاف آپ فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر ججی شپ چھوڑ کے ایکٹنگ شروع کریں۔ تلخ باتیں، توہین عدالت ہم پہ لگتی ہے، لگنی ان پہ چاہیے جو لاپتہ کرتے ہیں، جو قانون کو پامال کرتے ہیں، لیکن ادھر سب کے پر جلتے ہیں، ادھر کوئی نہیں بولے گا۔ ہم جیسے لوگ جو صرف وہ کر دیتے ہیں، تمام ادارے ایکٹیو کرائے جاتے ہیں کہ ہاں کیسے اس کو مثالی سزائیں دلوائیں۔ یاد رکھیں آج یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل اگر کسی جرنیل کا بیٹا بھی ناجائز اٹھایا جائے گا، ہم اس کی بھی اسی طرح کنڈمنیشن کریں گے، مذمت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قانون اور آئین اور بنیادی انسانی حقوق، وہ چاہے میرا مخالف بھی ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہوگا، تو میں
اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ نہیں بھائی، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، قانون کہتا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو تختہ دار تک لے آئیں، پھانسی دے دیں. یہ کوئی حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. مطلب اب کیا رہ گیا؟ سیاسی لوگوں کو آپ نے 4 شیڈول میں ڈالا، اب نوبت یہاں تک آ گئی، ان کے اثاثے چیک کیے جا رہے ہیں، گاڑی نمبر تک دیکھے جا رہے ہیں، بچے کتنے ہیں یہ دیکھے جا رہے ہیں. پروفائلنگ کی حد ہے یار، اتنا گھس رہے ہو آپ، اتنا کسی کی پرائیویسی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. کیوں ریاست ماں بننے کے بجائے کیوں سوتیلی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے؟ سوتیلی ماں بھی تو شہید کا جبر نہ کرے. ہماری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، حکومت ایسے نہیں چلتی، اتنی تلخی تک نہ جائیں، کسی کے لیے زمین تنگ نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اتنی آسانی سے حکومت نہیں کر پائیں گے. ایک گھر کا ایک بندہ جو اب متاثر ہوتا ہے، اب یہ وکیل ایک وکیل نہیں ہے، ہم سوسائٹی عام پبلک تھی، ساتھ نہیں دیا، یہ ہوا. آج یہ وکیل 2 اٹھائے گئے ہیں، باقی آواز نہیں اٹھائیں گے تو نہ کوئی سینئر رہے گا نہ کوئی جونیئر رہے گا. جب وکیل ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ کورٹ پہ حملہ ہے. یاد رکھو، اگر MNA کو اٹھایا تو وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا، اگر کور کمانڈر کے اس پر آئے تو فوج پہ حملہ ہوا، تو آج وکیل اٹھایا تو یہ کورٹ پہ حملہ ہے. یہ ججی صاحبان سمجھیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ آگ ان کے گھروں تک ضرور آئے گی. اور ایک اور بات، یہ جو لاپتہ افراد کا جو ایک فراڈیا کمیشن بنایا ہوا ہے نا، جس میں چن چن کے مبینہ طور پر بدترین جو جج بندہ ہوتا ہے وہ ادھر لگایا جاتا ہے، اکا دکا کو چھوڑ کے. چاہے آپ وہ جاوید کو دیکھ لو یا موجودہ ہمارا ادھر بٹھائے ہوئے بلوچستان میں، کیا کیریکٹر تھے ان کے ایسے کون سے اصولی فیصلے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ یار مشرف کے چہیتے آپ لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہ بنا دیتے ہو. اور پھر مجھے بتائیں ان کی پاور کیا ہے؟ بھائی ریٹائر جج کی کون مانتا ہے؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ آج کل بلی ہوئی ہے ایک آماج گاہ سائلین کی، جو بیچارے ان کی آخری امید ہے. وہاں بابر ستار جیسے نڈر جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جسٹس جہانگیری جیسے نڈر جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے ارباب صاحب بھی آج کل بڑی بہادری والے فیصلے دے رہے ہیں. اچھا بابر، یہ اکثریت ایسے لوگ تھے جو جن کی بڑی اسٹیبلشمنٹ، یہ طاقتور ان سے یارانہ تھا، ان کے مرہون منت ان میں سے کچھ پہنچے، لیکن اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یار بس کر دو یار، آپ لوگوں نے تو بالکل غلامی سمجھ لیا ہمیں. تو آج کل اگر کوئی مثالی کورٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنی ہوئی ہے. وہ جسٹس بابر ستار کا فیصلہ ہی تھا کہ 11 کو کون سا وہ ہوگا وہ، اور دوسرا جو ہے نا وہ ادھر آ جائے تو تب کچھ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید وہ نہ آتا. تو گزارش پھر یہی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اور سب سے پہلے بلوچستان والی یہ فراڈیا لاپتہ افراد کا جو کمیشن ہے، اس کو اس کورٹ تھرو سب سے، کیونکہ ڈائریکٹ جج کی کچھ نہ کچھ ساکھ ہوتی ہے، اس کی کچھ سٹے مانی جاتی ہے، اس کی کون مانتا ہے؟ تو یہ ڈھکوسلہ بند کریں. سب سے پہلے یہ فراڈیا کمیشن بند کریں. کہیں ہم نے ایک کمیشن بنا ہوا ہے، اس کو آگے رکھا ہوا بھائی، ایک تو بنایا آپ لوگوں نے ہوا ہے، دوسرا اس کی کوئی سے نہیں ہے، تیسرا اس کی کوئی مانتا نہیں ہے، اس پہ آپ نے بے وقوف بنا رکھا ہے. تو یہ انسانی حقوق کی پامالی سب سے بڑا جرم ہے، چاہے یہ اس طرف سے ہو چاہے اس طرف سے. مہربانی کر کے ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ وکلا تحریکیں اور ساتھ ساتھ ججی صاحبان تو یہ کچھ کریں. اگر ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر اپنی باری کی تیاری کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.